اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک اہم موضوع پہ میں بات کروں گی اور وہ ہے ہمارا دوست اللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ان کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ ان کو اندھیروں سے روشنی میں نکال لاتا ہے۔ اس آیت میں ولی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی اللہ ولی۔ تو اس آیت میں جو ولی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ ولی جو ہے واو لام چھوٹی یہ سے بنا ہے، اور ولی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی سے محبت ہونا، سربراہ، حمایتی، جس سے کسی کا قریبی رشتہ ہو بہت، محافظ، مددگار، دوست۔ اور اس آیت میں یہ لفظ کس کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ ہی ہمارا دوست ہے، اللہ ہی ہمارا محافظ ہے، اور اللہ ہی ہمارا واحد مددگار ہے۔ لیکن کیا ہم اللہ کو اپنا دوست مانتے ہیں؟ جب کوئی پریشانی ہماری زندگی میں آتی ہے تو کیا ہم سب سے پہلے اپنے اللہ کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں؟ یا جب کوئی خوشی آتی ہے تو کیا ہم اس خوشی کی ایکسائٹمنٹ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ نہیں، ہم ایسا نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا اور اللہ کا رشتہ دوستوں کی طرح ہے ہی نہیں۔ ہمیں کبھی کسی نے یہ سکھایا ہی نہیں کہ وہ رب جو بادشاہ ہے وہی ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے۔ اس لیے ہمارے اندر ایک ہچکچاہٹ سی ہے جب ہم اللہ کو اپنا دوست تصور کرتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کے ذکر سے ڈرایا گیا، ہم سے ہمیشہ یہ کہا گیا کہ اللہ غضب والا ہے، اور یہ بار بار سن کر ہمارے لیے یہ گمان کرنا مشکل ہو گیا کہ اللہ ہمارا فرینڈ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی نے کہا اللہ سے دعا میں نامحرم نہیں مانگتے، نہیں تو وہ گناہ دے گا۔ کسی نے کہا اللہ کے سامنے آنسو نہیں بہاتے، نہیں تو ایسا لگے گا جیسے آپ کو اللہ پر یقین نہیں۔ کسی نے کہا اللہ کو دوست نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ اس کی شان نہیں۔ لیکن دیکھیں آج کہ قرآن نے آپ سے کیا کہا ہے۔ قرآن نے آپ سے کہا ہے کہ اللہ آپ کا دوست ہے، اللہ آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے، اور اب آپ خود سوچیں کہ کیا ایسے بیسٹ فرینڈ سے آپ اپنے دل کی کوئی بات چھپا سکتے ہیں جو اس بات کو آپ کے دل میں آنے سے پہلے جانتا ہے۔ آپ غلط راہ چننے کے بجائے اللہ سے کسی شخص کی محبت مانگیں گے تو وہ آپ کو سزا نہیں دے گا یا آپ پر اپنا عذاب نازل نہیں کرے گا، بلکہ وہ آپ کو سنے گا، آپ کی اس کاوش پر آپ کو صلہ دے گا۔ وہ آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ غیر محرم کی محبت کیوں مانگ رہے ہو، کیونکہ اسے پتا ہے کہ آپ اس کے سوا اور کسی سے نہیں مانگ سکتے۔ اسے معلوم ہے کہ محبت تو ہو جاتی ہے، اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے، اور اسے یہ بات بہت پیاری لگتی ہے جب اس کا بندہ ہر حرام راہ چھوڑ کر اپنی محبت کو اس سے دعاؤں میں مانگتا ہے۔ وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے جو آپ کو بات بات پر ڈراتے ہیں۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ہمارا سب سے بہترین ساتھی ہے۔ وہ لوگوں جیسا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ویسا ہے جیسا لوگ اس کے بارے میں ہمیں بتا کر ڈراتے ہیں۔ وہ محبت کرنے والا ہے، وہ ہمارے حالات کو سمجھنے والا ہے۔ وہ لوگوں کی طرح ہمیں جج نہیں کرتا، وہ لوگوں کی طرح ہمیں ذلیل نہیں کرتا، وہ لوگوں کی طرح ذرا سی انبن پر ہمارے سیاہ رازوں کو افشا نہیں کرتا۔ وہ دوستی نبھانے پر بڑا پکا ہے، وہ اپنے وعدوں کو پورا کر دکھانے میں بڑا سچا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم نے کون سا فیصلہ کس مجبوری میں کیا ہے، اسے پتا ہے کہ ہم کن کیفیات سے گزر رہے ہیں، اسے پتا ہے کہ ہم آنسو اس لیے نہیں بہا رہے کیونکہ ہمیں اس پر یقین نہیں ہے، بلکہ ہم آنسو اس لیے بہا رہے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں۔ اسے پتا ہے کہ کسی شخص سے ہم نے جان بوجھ کر محبت نہیں کی ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ ہم اس سے اس انسان کی محبت اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ ہم اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، ہم اللہ کے بتائے ہوئے حلال راستے کے ذریعے اپنی محبت پانا چاہتے ہیں، اور ان راستوں میں آسانیاں پیدا کرنے والا صرف ہمارا رب ہے، ہمارے جذبات کو سمجھنے والا صرف اور صرف ہمارا اللہ ہے۔ تو پھر ہچکچاہٹ کیسی؟ جس نے ہمیں بنایا ہے اس سے پردہ داری کیسی؟ اللہ کے حوالے سے لوگوں نے آپ کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں ڈال رکھی ہیں انہیں نکال دیں، آپ اس سے ایک بار دوستی کر کے تو دیکھیں، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ ولی کے ایک اور معنی سرپرست کے بھی ہیں، اور سرپرست وہ ہوتا ہے جس پر آپ کی ذمہ داری ہو،
جو آپ کی حفاظت کا ذمہ دار ہو، جو آپ کا کفیل ہو، جو آپ کا متولی ہو، اور اللہ ہی ہمارا سرپرست ہے، اسی نے ہماری حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اسی نے ہمارے مقدر کی ذمہ داری لی ہے۔ ہمیں کب اور کس چیز کی ضرورت ہوگی وہ یہ بات سب سے بہتر جانتا ہے، اور پھر ہم تک وہ چیز کیسے لائی جائے گی اس کا ذمہ بھی اس نے خود لیا ہے۔ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے سے لے کر ہمارا خیال رکھنے تک سب کچھ اس کے ذمے ہے۔ تو اب پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کے ولی نے آپ کو عطا کرنے کے سارے منصوبے تیار کر رکھے ہیں، آپ کے محافظ ہیں، آپ کی حفاظت کے سارے پلانز بنا رکھے ہیں۔ آپ پر سب سے زیادہ حق آپ کے ولی کا ہے، آپ کے رب کا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ حالات کبھی نہیں بگڑیں گے، لیکن ایک بات کی یقین دہانی آپ کر لیں کہ جو بھی حادثات ہوں اور جو بھی واقعات ہوں، آخر میں اللہ ہمیں بچا لے گا۔ جیسے اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بچا لیا تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا تھا، جیسے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے چاقو کے نیچے سے صحیح سلامت نکال لیا تھا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا تھا، ایسے ہی اللہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، ایسے ہی اللہ اپنے بندے کے معاملات کو سلجھا دیتا ہے۔ پھر اس آیت میں اللہ نے آمنو کا لفظ استعمال کیا جس کا مادہ الف میم نون ہے، اور امن کے معنی ہے نفس کا مطمئن ہو جانا، قلبی تصدیق ہونا۔ آمنو کا لفظ اللہ نے ان لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے جنہیں اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اور ایمان والے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جن کے نفس اللہ کی رضا میں مطمئن ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی تدبیروں کے بارے میں شک میں نہیں پڑتے، جو انسانوں کی باتوں میں آ کر اللہ سے فاصلے نہیں بنا لیتے۔ ایمان والے وہ ہیں جو صرف کہنے کی حد تک نہیں بلکہ کرنے کی حد تک ایمان رکھتے ہیں۔ انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ کسی انسان کی محبت کو حلال بنانے کے لیے دعا کرنے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ انہیں اللہ کے رحم پر یقین ہوتا ہے، انہیں اللہ کے فیصلوں پر اعتبار ہوتا ہے، انہیں اللہ کی قدرتوں پر توکل ہوتا ہے۔ وہ پریشانیوں میں انسانوں کی طرف نہیں بھاگتے بلکہ وہ پریشانیوں میں کعبے کا رخ کرتے ہیں اور سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وہ اللہ کے ساتھ اپنی ذات کی کمزور پہلوؤں کو شیئر کرنے سے نہیں ہچکچاتے، وہ اللہ کے سامنے اپنے احساسات اور اپنی دعاؤں کو بے پردہ کر دیتے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کے دل میں ہوتا ہے وہ سب اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سب سے اول اپنے رب کو رکھا ہوتا ہے۔ اللہ ان کی پریورٹی ہوتا ہے، اور وہ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی تیسری پارٹی کو شامل نہیں کرتے۔ اگر آپ حق پر ہیں اور آپ نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے حرام کا انتخاب نہیں کیا، تو آپ کو کسی بھی انسان کی باتوں پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ کو بس اپنے اللہ پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے۔ اللہ آپ کی نیت جانتا ہے، اور اللہ آپ کے لیے آسانیاں ضرور پیدا کرے گا۔ اس لیے اللہ کی ذات کے بارے میں اپنے دل میں مفروضے بنانا چھوڑ دیں۔ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ میں اللہ سے کون سی دعائیں مانگوں اور کون سی دعا چھپا لوں۔ آپ اس سے کچھ نہیں چھپا سکتے، اور وہ چاہتا بھی نہیں ہے کہ آپ اس سے کچھ بھی راز رکھنے کی کوشش کریں۔ اس نے آپ کا دوست بن کر قرآن کے ذریعے آپ سے کتنی پرسنل باتیں کی ہیں نا، ویسے ہی آپ کو بھی اپنے رب سے بات کرنی ہے۔ اس نے گفتگو کا آغاز کر دیا ہے، اب آپ کو اس گفتگو میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ آپ کو بغیر کسی خوف کے بے تکلف ہو کر اپنے رب کے سامنے سب کچھ رکھ دینا ہے، پھر وہ روتا ہوا دل ہو یا چہرے پر ابھرتی ہوئی ہنسی ہو، پھر وہ کسی نامحرم کو مانگنے کی دعا ہو یا کسی اور کی طلب میں نکلی ہوئی صدا ہو، وہ ناراض نہیں ہوگا۔ وہ آپ کا محرم ہو، اسے محرم تسلیم کر لیں۔ وہ آپ کے دکھ سکھ کا ساتھی ہے، اسے اپنا ساتھی قبول کر لیں۔ ظلماتی کا مادہ زوئے لام مین سے ہے۔ ظلم کا معنی ہے زیادتی کرنا، کسی چیز کو اس کے صحیح مقام سے ہٹا دینا، اور اس کا دوسرا معنی ہے تاریکی، لا علمی، جہالت، اندھیرے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کو جہالت اور لا علمی کی تاریکیوں سے نکال کر النور کی طرف لے آتا ہے۔ النور کا مادہ نون واو رے ہے،
اور نور وہ پھیلنے والی روشنی کو کہتے ہیں جو اشیاء کو دیکھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ نور دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک آنکھ کا نور اور ایک دل کا نور۔ جس کے پاس آنکھ کا نور نہ ہو اس کے لیے راستہ پانا آسان ہوتا ہے، اس شخص کی نسبت جس کے پاس دل کا نور نہ ہو۔ بعض اوقات حقیقتیں ہمارے سامنے عیاں ہوتی ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ ہی نہیں پاتے کیونکہ ہمارے دل اندھے ہوتے ہیں، ہمارے دل ایمان کی روشنی سے خالی ہوتے ہیں، اس لیے ہم راستوں کو چن ہی نہیں پاتے۔ ہمارے سامنے روشنی ہوتی ہے لیکن ہم اس روشنی کو دیکھ ہی نہیں پاتے۔ اسی لیے اللہ نے اس آیت کے آغاز میں ایمان والوں کا ذکر کیا ہے کیونکہ دل ایمان سے منور ہوتے ہیں۔ اب آپ کفار اور مشرکین کی ہی مثال لے لیں۔ کیا وہ اندھے ہیں؟ کیا انہیں آنکھوں سے سب دکھائی نہیں دیتا؟ انہیں سب دکھائی دیتا ہے لیکن ان کے پاس ایمان کا نور نہیں ہے، ان کے پاس یقین نہیں ہے، ان کے دل اندھے ہیں، اس لیے ان کی آنکھیں سچ کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ ہم کیوں اللہ پر ایمان لاتے ہیں؟ کیا ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں، ہم میں سے کسی نے بھی اس ہستی کا دیدار نہیں کیا، تو پھر اس کے باوجود بھی ہم توحید پر کیوں ڈٹے ہیں؟ کیونکہ ہم غیب پر یقین رکھتے ہیں، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اسی یقین سے ہم نماز پڑھتے ہیں، اسی یقین سے ہم دعا کرتے ہیں، اسی یقین سے ہم پر امید رہتے ہیں، اور ہمارے اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ یقین رکھنے والوں کو زندگی کے کسی بھی مقام پر اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو پھر آج ہم کیوں بے آس ہو رہے ہیں؟ آج ہم کیوں اتنا اداس ہو رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی رات سے دن کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا کبھی آپ نے ظلمت کو نور میں بدلتے ہوئے نہیں دیکھا؟ شاید آپ کے لیے مثال بڑی معمولی سی ہو اور آپ سوچ رہے ہوں کہ ہر کوئی ایک یہی مثال ہمیں سناتا رہتا ہے، لیکن یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ کو یہ معمولی اس لیے لگتی ہے کیونکہ آپ کو اس منظر کی عادت ہو گئی ہے۔ اسی طرح روز نہ جانے کتنی دفعہ اللہ آپ کو ظلمتوں سے نکال کر روشنیوں میں لا کھڑا کرتا ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہی نہیں کیونکہ آپ کے لیے تو یہ روز ہوتا ہے، اس لیے آپ کو یہ سب نارمل لگتا ہے، حالانکہ کبھی بھی کچھ بھی نارمل نہیں ہوتا۔ آپ کو بس اللہ پر یقین رکھنا ہے، اگر وہ آپ پر کوئی آزمائش لایا ہے تو وہی آپ کو اس آزمائش کے طور تک بھی لے جائے گا۔ ہمارا ایمان تاریک سرنگ میں اس مدھم سی روشنی کی کرن کی طرح ہوتا ہے جو ہمیں ہمارے ڈارک ٹائمز میں راستہ دکھاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ سارے راستے ایک ہی وقت پر بند کر دیتا ہے۔ اللہ کمرے کا ایک دروازہ بند کرتا ہے تو کمرے کے اندر موجود ایک چھوٹی سی کھڑکی کو کھلا چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس کھڑکی کے ذریعے سے ہوا اندر آتی رہے اور ہمارا دم نہ گھٹے، اور یہ کھڑکی ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔ آپ بھی ابھی زندگی کے جس کمرے میں بند ہیں اس کمرے کی کھڑکی کھلی ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کھڑکی کس شکل میں ہے، اس لیے آپ اسے ڈھونڈ نہیں پا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں وہ کھڑکی کون سی ہے۔ وہ کھڑکی نماز اور قرآن کی ہے۔ جیسے آپ یہ سب سن رہے ہیں تو آپ کو سکون مل رہا ہے، آپ کے دل کو سکون مل رہا ہے۔ اس کھڑکی سے آپ آکسیجن لے رہے ہیں اور آپ کی سانسیں اکھڑ اکھڑ کر چلنا بند ہو گئی ہیں، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ جائے نماز بچھائیں اور اللہ کے روبرو ہو جائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ پہلے بھی تو نماز پڑھی ہے لیکن پھر بھی کوئی راستہ نظر نہیں آیا، اب دوبارہ پڑھیں اور پورے توکل کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن نے آپ کو نماز اور صبر کی نصیحت کی ہے، آپ اس کی نصیحت پر عمل کریں اور پھر دیکھیں یقین آپ تک کیسے معزز لاتا ہے۔ جیسے بھی حالات ہیں، جیسی بھی بری سچویشن ہے، آپ نے بس اپنے اللہ سے ناامید نہیں ہونا، آپ نے اپنے رب کی قدرتوں پر یقین رکھنا ہے۔ آپ نے ایسا نہیں سوچنا کہ اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، آپ نے تو بس سب کچھ اپنے رب کے حوالے کر دینا ہے اور اللہ کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لینا ہے اور کوئی تکلف نہیں رکھنا۔ جیسے بیسٹ فرینڈ سے دل کی ہر بات بلا جھجک کر دی جاتی ہے، ویسے ہی اللہ سے بھی دل کی ساری باتیں بلا جھجک کہہ دینی ہے اور لوگوں کو اس فرینڈشپ میں شامل نہیں کرنا۔ جو بھی مسئلے ہوں آپس میں ان مسئلوں کو حل کرنا ہے، جو راز اللہ سے کہہ دینا ہے پھر وہ لوگوں سے نہیں کہنا، کیونکہ لوگ ہمیشہ آپ کے اور اللہ کے ریلیشن کو جج کرتے ہیں
اور یوں آپ کے اندر بہت سے شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ چیزوں کو آپ جتنا پرائیویٹ رکھیں گے یہ اتنی ہی بچی رہیں گی۔ آپ کو کسی کے سامنے کبھی کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاص کر اپنے اور اللہ کے تعلق کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ آپ کو جانتا ہے، وہ آپ کو پہچانتا ہے، اور اسی کا جاننا اور اسی کا پہچاننا کافی ہے۔ شکریہ۔